بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک سبق آخری پارے سے بھی پڑھیں گے۔ شروع میں جو کہ سورہ بقرہ سے ہمارے سبق چل رہے ہیں، تو آخری پارے میں چونکہ وہ صورتیں ہیں جو نمازوں میں بار بار تلاوت کی جاتی ہیں اور مختصر بھی ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے آنا چاہیے، تو اس لیے ہم نے آخری پارے سے بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ آپ یہ سبق بھی باقاعدگی کے ساتھ سنتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، عما جو ہے یہ 20% الفاظ میں سے ہے، یہ نیلے رنگ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں۔ یتساءلون، وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ آج کی جو علامتوں کا سبق آپ کو پڑھایا ہے اس میں یا علامت تھی اور اس کا معنی تھا وہ، تا کا معنی تھا تم اور یا کا معنی تھا وہ۔ تو اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ سوال کرتے ہیں۔ یہاں یا بھی علامت ہے، اس کو لال رنگ کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور آگے جو ہے واو نون بھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سب، اور واو نون کا معنی ہے سب اور یا کا معنی ہے وہ، یہ دونوں علامتیں ہیں، تو اس کا ترجمہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ وہ سب آپس میں سوال کرتے ہیں۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، وہ سوال کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ قیامت کے منکر تھے، اور قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں ان میں اکثر قیامت کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ کافر قیامت کے دن کے منکر تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے عن النبأ العظیم، کہ بہت اس عظیم خبر کے بارے میں۔ عن النبأ العظیم، نبأ بھی خبر ہے، نبأ یہ لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو تھا وہ نہیں بتا سکا میں آپ کو۔ یتساءلون، یہ ساءلون سوال، سائل، مسئول، اردو زبان میں ہم اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آگے نبأ کا جو لفظ ہے، یہ نبی، انبیاء، نبوت اردو میں ہم بولتے رہتے ہیں۔ العظیم، عظیم، اعظم، تعظیم، معظم اردو میں ہم بولتے ہیں کہ بہت بڑی خبر کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ الذی، وہ خبر، وہ جو، وہ اس کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں، فی ہے جس میں اختلاف کرنے والے ہیں، مختلفون وہ اختلاف کرنے والے ہیں، کہ اس خبر کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، آئے گی تو کب آئے گی۔ اور اس میں جو لفظ ہے مختلفون، یہ بھی اردو میں ہم بولتے رہتے ہیں اختلاف، مختلف یا مخالفت، اردو زبان کا بولا جانے والا لفظ ہے۔ اگلی آیت ہے کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ کلا جو ہے یہ 20% الفاظ میں سے آگے سیعلمون، علم، تعلیم یا معلم، معلوم اردو میں ہم اس لفظ کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اس قیامت کے آنے کی کچھ دلیلیں دی ہیں، اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں ثم کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا پھر ہرگز نہیں، یہ 20% الفاظ میں سے ہیں۔ اور سیعلمون جو ہے یہ علم، تعلیم، معلم پچھلی آیت میں نے بتا دیا، اردو زبان کا لفظ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں، علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا۔ اب یہاں دیکھیں، ہم نے علامتوں کے سبق میں پڑھا تھا ایک نون بھی تھی، یا، تا، الف اور نون، یہ 4 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں آج۔ تو نون جو ہے اس کا معنی تھا ہم، یا کا معنی تھا وہ، تا کا معنی تھا تم، اور الف کا معنی تھا میں، اور نون کا تھا ہم۔ تو یہاں بالکل ویسا معنی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اس زمین کو تم نہیں دیکھتے؟ جو رب یہ زمین بنا سکتا ہے، اس پر بڑے بڑے پہاڑ، پھل پھول، پودے، درخت، یہ سارا نظام جو رب چلا سکتا ہے، وہ رب اس نظام کو ختم کر کے قیامت بھی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیلیں دی ہیں کہ تم اختلاف کیوں کرتے ہو، یہ میری قدرت کو دیکھو۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں جس نے بنا دیا وہ قیامت بھی لا سکتا ہے۔ والجبال، اور پہاڑ، اوتادا میخیں، جبال جو ہے یہ اردو میں ہم بولتے ہیں اس کو جبل رحمت، جبل احد، جو مکہ مکرمہ کے اندر پہاڑ ہیں اسے ہم جبل ہی کہتے ہیں۔ اور اوتادا کا لفظ نیا ہے، اس کا معنی ہے میخیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔
وَخَلَقْنَاكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا تم کو ازواجا جوڑا جوڑا. اس میں جو ہے خلقنا خالق مخلوق تخلیق کائنات یہ لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. کم جو ہے یہ علامت ہے. ازواجا زوجہ ازواج مطہرات یا اپنی بیوی کو کہتے ہیں زوجہ، تو یہ لفظ بھی اردو میں ہم بولتے رہتے ہیں. آگے وجعلنا نومکم سباتا، تو اس میں جعلنا اور نوم سبات یہ نئے لفظ ہیں. جعلنا اور ہم نے بنایا، نومکم کم کا معنی ہے تمہاری اور نوم کا معنی نیند تمہاری، ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا آرام کا باعث. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے جو نیند بنائی ہے، تم رات کو سوتے ہو اور صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہو. اسی نیند سے تمہیں سبق حاصل نہیں ہوتا کہ جب خواب دیکھ رہے ہوتے اور اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت نہیں تھی. اسی طرح سے ہی قیامت آئے گی کہ جیسے ہی قیامت آئے گی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، اور اگلے جہان میں جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت وہ نہیں تھی جس دنیا میں ہم تھے، کہ اب آ گئی ہے قیامت، اصل زندگی اب شروع ہو گئی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا، اور ہم نے جعل کا معنی بنایا، نا کا معنی ہم نے، اللیل رات کو، لباساً لباس. یہ لفظ بھی اللیل لیل و نہار لیلۃ القدر ہم بولتے رہتے ہیں. لباس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لباس، ملبوس یا ملبوسات، لباس پردہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ لباس بنایا. وجعلنا النہار، اور بنایا ہم نے النہار دن کو. وجعلنا اور بنایا ہم نے النہار دن کو معاشا وقت معاش، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے اور دن کو تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا ہے، جس میں تم کماتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہو. وہ رب قیامت بھی لا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بنایا فوقاکم تمہارے اوپر، سبعاً سات، شدادہ مضبوط آسمان. ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. کتنے مضبوطی والا وہ رب ہوگا جو ان سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے. بنینا یہ لفظ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں کہ بنایا یا بناؤ سنگار. بنایا بھی اردو میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا. ترجمہ بھی ویسے کیا گیا ہے. فوقاکم، فوق کا معنی اوپر اور کم کا معنی تمہارے اوپر ہم نے بنایا. سبعاً 7 یہ نیا لفظ ہے اور تعداد میں یہ بولا جاتا ہے. سبع 7 کو کہتے ہیں عربی زبان میں. شدادہ مضبوط، شدید یا شدت یا اشد اردو میں ہم اس لفظ کو بولتے ہیں. وجعلنا اور جعلنا ہم نے بنایا سراجا ایک بہت روشن، وہاجا چراغ. سراجا کا معنی چراغ اور وہاجا کا معنی روشن، اور ہم نے بنایا ایک روشن چراغ. وجعلنا اور ہم نے بنایا سراجا ایک چراغ، وہاجا جو بہت روشن ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے اوپر جو چراغ بنایا ہے، سورج کو کتنا روشن اور چمکدار ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلائل اس لیے دیے کہ ان کو دیکھو اور قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. جس رب نے یہ ساری دنیا بنائی ہے وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے. آج کا سبق اتنا کافی ہے. کل آگے مزید پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے بھی ہم ایک ایک سبق پڑھتے رہیں گے. یہ پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور شروع سے بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کریم کا جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، روزانہ کی بنیاد پر ٹائم نکال کر ان اسباق کو سنتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کے لیے بھی، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اور حقیقی بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے تو یہ قرآن آپ کے دل کی دنیا کو بدل دے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.